معاشرے اندر کچھ لوگ انہیں پاکیزہ ہستیاں اور شخصیات کے تبرہ اور طنز تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو چیک کرنا ہوئے کہ یہ بندہ نیک ہے، صالح ہے، کہ انہے یار، انہے سجن، انہے بیلی، انہے دوست انہوں چیک کیتا جائے۔ اگر انہا یار، انہا سجن، انہا ساتھی، انہا بیلی وہ نیک ہے، انہا تعلق، انہا اٹھا بیٹھا دوستی یاری نیک لوگاں دے نال ہے، نیک لوگاں دے نال سنگت ہے، تو گویا ایسا شخص جڑا دعویٰ کر رہا نیک ہوتا وہ بھی پھر نیک ہے۔ انہاں واسطے نیک ہونا، انہے دوست کا نیک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ شرابیاں نال پاندا ہے، فلانے نال پاندا ہے، فلانے نال پاندا ہے، یہ بھی ایویں نہیں ہوئے گا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک ذرا غور کرو، جو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تے ایمان تے عقیدے تے نظریے تے نماز تے روزے تے اور انہوں کی دعوت تے جو اعتراض کرتا ہے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے اعتراض کرتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ ہی صحیح نہیں چاہتا، آپ ہی درست نہیں چاہتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عظمت مقام لئی اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ جیڑا نعوذ باللہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے وہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے ایسا شخص اللہ کی بھی گستاخی کرتا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کے متعلق جو شک و شبہات سارے ماحول معاشرے اندر پائے جاتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس مختصر وقت اندر ایک محبت عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے تو ہم صرف اتنا سبق اتنا درس سکھا دیں، سمجھا دیں، پڑھا دیں کہ صحابہ کیوں کیا جاتا ہے، صحابیت کا درجہ کیسا ہے، صحابیت کا مقام کیسا ہے۔ اس حوالے نال چند گزارشات انشاءاللہ میں گوش گزار کراں گا، اور نال پھر یہ بھی دعوت فکر رکھاں گا کہ ساری عظمت، یہ ساری شان، یہ ساری خوبیاں، یہ سارے قصب کیڑی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائے ہیں۔ غور کیجئے، پہلی بار صحابی کیوں کیا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو جامع ترمذی اندر موجود ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما او رآنی من رآ او رآنی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ایمان کی حالت اندر میرا دیدار کر لیا ہے، میری زیارت کر لی ہے، ایسے بندے تھے اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر چکے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت نبی پاک علیہ السلام کا ایک نازل لئی، ایک لمحے لئی ایمان کی حالت اندر دیدار کیتا ہے اور جہنم کی آگ کو محفوظ ہو گئے۔ لیکن صحابی کا مقام کی ہے، صحابی کی عظمت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس میرے بلال کو دیکھ لیا، میرے خبیر کو دیکھ لیا، میرے صدیق کو، میرے عمر کو، میرے عثمان کو، میرے علی کو، میرے طلحہ کو، میرے زبیر کو، میرے طفیل دوسی، میرے کسی ایک صحابی کو کسی تابعی نے دیکھ لیا کہ اللہ اس سے بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ ایسا صحابہ کرام کا مقام ہے۔ کتنے نبی علیہ السلام کی عظمت، کتنے آپ کی شان، کتنے ایک ذرہ تے کتنے افراد،
اور کتنے پانی کا قطرہ تے کتنے سمندر، لیکن نسبت دیکھیے، تعلق جڑیا نسبت دیے نبی پاک علیہ السلام نال، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا صحابی وہ صحابی ہے کہ جدا میرا دیدار کرن نال اللہ اس نے بھی جہنم کو آگ کو حرام کر چھڑیا ہے، اور جڑا میرے صحابی کا دیدار کرے گا اللہ اس نے بھی جہنم کی آگ کو حرام کر چھڑیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی تعریف جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ ان لغوی تے اصلاحی تعریف صحابی کی کیا جاتا ہے، لغوی طور تے اور اصلاحی طور تے صحابی کو کیا جاتا ہے جڑا دعوت اندر نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرے، آپ کی نماز اندر آپ کی پیروی کرے، آپ کے جہاد اندر آپ کی پیروی کرے، آپ کے پیچھے چلے، جس طرح آپ نے زکوٰۃ کا طریقہ بتلایا اس طرح زکوٰۃ ادا کرے، جس طرح آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی اس طرح نماز پڑھے، اس کو صحابی کیا جاتا ہے۔ حضرات تیسری بات توجہ فرمائیے، صحابی کیوں کیا جاتا ہے؟ غور کرتے جائے۔ پہلے نمبر پہ صحابی کیوں کیا جاتا ہے؟ جس سے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر چھوڑے، جہنم کی آگ حرام ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ صحابی کیوں کیا جاتا ہے؟ جڑا نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ علیہ السلام کا امتی بن جاتا ہے، آپ علیہ السلام کا چوکیدار پہرےدار بن جاتا ہے۔ صحابی کیوں کیا جاتا ہے؟ جڑا آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ حضرات تیسری بات پہ غور کیجئے، صحابی کیوں کیا جاتا ہے؟ صحابیت کا درجہ کیسا ہے؟ صحابیت کا مقام کیسا ہے؟ تسی سارے احباب جمعہ پڑھن لے آئے ہو، دل اندر کی خواہش ہے کہ ساڈا اللہ ساڈے نال راضی ہو جائے، یہ خواہش ہے۔ نمازاں پڑھتے ہیں کہ ساڈا اللہ راضی ہو جائے، اسی زکاتاں دیتے ہیں ساڈا اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں ساڈا اللہ راضی ہو جائے، لیکن میرے اور تمہارے نال اللہ نے راضی ہونا ہے جنت اندر جا کے۔ میرے تمہارے نال راضی ہونا ہے اللہ نے جنت اندر جا کے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، میرے تمہارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جب کی جنت کے اندر ٹر جان گے اللہ تبارک و تعالی سوال کرن گے، پوچھن گے اے میرے بندو کسی چیز کی تھوڑ، کسی چیز کی تھوڑ ہوئے تے دسو بیان کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے جنتی کہن گے اے اللہ سن کسی شہر کی لوڑ کوئی نہیں، کسی شہر کی لوڑ کوئی نہیں، اللہ ساری نعمتاں مل گئی، سارے نام مل گئے، سارے نام مل گئے۔ اللہ فرمان کے میرے بندوں ایک بہت بڑی نعمت رضوان من اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں میری رضوان میری راضی ہونا۔ اے میرے بندوں سنو، آج تو بعد تہاڈے نال میں ناراض نہیں ہوواں گا، راضی رہاں گا۔ یہ کدوں ہوئے گا؟ جنت اندر جا کے، یہ رضوان ملے گی سانو جنت اندر جا کے۔ لیکن نبی پاک تے صحابہ دنیا تے رہ کے جہاد کر رہے لوگ سنو، صحابہ دا مقام، صحابیت کی حیثیت، صحابیت کا درجہ، صحابیت کی عزت، صحابیت کی شان، نبی پاک علیہ السلام تے صحابی دا مقام سنیے، عظمت سنیے، شان سنیے ہیں۔ کنوں صحابی کیا جاتا ہے؟ میرے محبوب تے صحابہ نمازاں کی پڑھ رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، زکاتاں بھی دے رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام تے صحابہ سخاوت بھی کر رہے ہیں، نبی پاک تے صحابہ رکوع سجود کر رہے ہیں۔ سمان تو میرا رب اعلان کرتا ہے او میرے نبی دے پروانے ہو، میرے نبی دے دیوانے ہو، گھر چھوڑ کے آ گئے ہو، مال چھوڑ کے آ گئے ہو، اولاد چھوڑ کے آ گئے ہو، بلاد بھی نہ ٹکر لے رہی ہے، خاندان نہ ٹکر لے رہی ہے، اے میرے صحابہ سارا کچھ چھوڑ کے نبی پاک کے در دوران پہ آ گئے ہو، نبی پاک کے دروازے پہ آ گئے ہو۔ میں رب آسمان کو اعلان کرنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں آسمان تو تواڈے بارے اعلان کرنا میں تواڈے تے راضی ہاں، میں تواڈے تے راضی ہاں۔ بات تے ختم ہو گئی سی، مکمل ہو گئی سی، بات تے ختم ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ جب کہہ گیا میں تواڈے تے راضی ہاں، اسی بھی اللہ کو التجا دعا درخواست کیتا کریے کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، اے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا۔ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کرام، اللہ راضی ہو جائے۔
لیکن اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں نبی پاک کے دیوانے پروانے صحابہ کے راضی ہو گیا، صحابہ میرے تے راضی ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ میں صحابہ کے راضی ہو گیا کہ صحابہ نعوذ باللہ میرے نام ناراض پھر دے، نہیں، صحابہ بھی میرے تے راضی ہو گئے۔ کیسا درجہ، کیسی عظمت، کیسی شان، کیسا مقام، کیسی رفعت، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ دنیا کے اللہ نے کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس تو بڑا تغمہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، اس تو بڑا بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ ابھی اللہ فرماتے تھے میں نبی پاک کے صحابہ دا آپ امتحان لے آئے۔ آج استاد اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے یا باہروں کی بندہ بنا ہے کہ امتحان لو میرے شاگرد کا، چیک کرو میرے شاگرد کہ میں کا پڑھتا ہے کہ میں دینی ہے حال بات ہے، چیک کرو کہ سارا ہے پر ہو۔ آج استاد جڑا کسے بڑے کو بلاتا ہے کہ میرا بڑا آوے وہ امتحان لے، اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کے جڑے شاگرد نے انہاں دا امتحان میں لیا ہے۔ اللہ جی کتے لکھیا ہے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن کے الفاظ بولو، غور کیجیے صحابہ کی عظمت پہ غور کیجیے۔ میں ایک صحابہ کرام کا ایک پہلو بیان کر کے آپ کو فکر دینا چاہنا، غور کیجیے گا نبی پاک کے صحابہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے امتحان لیا، امتحان اللہ، لوگوں اللہ فرماتے ہیں میں امتحان لیا، اللہ نے کیوں امتحان لیا؟ کبھی اللہ فرماتے ہیں مکے کے شہر اندر، کبھی تہاڑیاں باریاں اندر، کبھی مکے ہجرت کرا کے مدینے اندر، کبھی بدر اندر، کبھی اور اندر، کبھی خندق اندر، کبھی حنین اندر، اللہ نے امتحان لیا نبی پاک کے صحابہ کا کیڑے کیڑے کا لیا ہے۔ فرمایا بلال کا لیا ہے، خبیب کا لیا ہے، ابو بکر کا لیا ہے، عمر کا لیا ہے، سارے صحابہ کا امتحان لیا ہے۔ اللہ کی امتحان لینے کے بعد کی نتیجہ نکلے ہے صحابہ پاس ہونے یا فیل۔ اللہ فرماتے ہیں امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے دل اندر سوائے میرے ڈر کو کسی کا ڈر کوئی نہیں۔ اللہ جی پاس ہو گئے صحابہ، فرمایا ہاں میرے بندے پاس ہو گئے نبی پاک کے پروانے صحابہ۔ اللہ جی جب پاس ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے دیوانے پاس ہو گئے صحابہ، پاس ہو گئے، انعام کی دیتا ہی، انعام کی دیتا ہی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں مغفرت کا اعلان کر چھوڑے ہے، اجر عظیم کا اعلان کر چھوڑے۔ اللہ جی یہ تھوڑا جا انعام ہے اور انعام دی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں او نبی پاک دے پروانے کے صحابہ کے دیوانے وہ نے جنہاں دے دلاں اندر میں ایمان لکھ چھوڑے ہے۔ اللہ جی صرف ایمان لکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تسی نماز پڑھتے ہو، تہاڈا چہرہ مزین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، تہاڈے کول ایمان آئے تہاڈا دل نور نور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو تسی روزے رکھتے ہو، تسی زکات دیندے ہو، تہانوں حلاوت مٹھاس ایمان کی محسوس ہوتی ہے۔ تے نبی پاک کے پروانے تے صحابہ کون نے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان صحابہ نے لوگوں دلہ کو ایسا صاف کیتا ہے۔ مجال ہے کسی صحابی لے گیا ہوئے اے اللہ نے نبی اے سب ٹھیک کر رہے ہو، اسی تے کیوں تعلق لے کر دے ہوئے ہیں؟
اج کسی نے کہو نا بھائی یہ کام تو غلط ہے، وہ آدھا میرا پیو دادا ایویں کرتا سی، تسی میں سمجھاتے ہو میرا پیو دادا غلط کرتا سی۔ ایک صحابی رسول کا قول جس نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ صحابہ کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار؟ نہ میرے دادا نے کی، نہ میرے باپ نے کی، اللہ کے نبی میں کیسے کروں؟ ایک صحابی نے نہیں کہا۔ آج ہماری ذلت کا سبب، ہماری پستی کا سبب، ہماری بربادی کا سبب، ہماری اولادوں کا نافرمان ہونے کا سبب، ہماری مساجد سے دور ہونے کا سبب، ہمارا دین سے شریعت سے دور ہونے کا سبب میرے محترم پیارے بھائی یہی ہے کہ ہم نے دین کو اس طرح نہیں مانا جس طرح صحابہ نے مانا، نہیں مانا ہم نے۔ میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کام وہ جو یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ اور یہودی ایک ایسا گروہ ہے جو چند لوگ ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن یہ وہ بدبخت ہیں جن کا مذہب ہر مذہب میں موجود ہے، عیسائیوں میں موجود ہے، ہندوؤں میں موجود ہے۔ اور اسلام کے بارے میں تو میرے محبوب نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت میری امت پہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ آج پیالہ کٹنگ ہمارا بچہ کرتا ہے، یہ کس کی کٹنگ ہے؟ یہ یہودیوں کی ہے۔ پھر کہتے ہیں نماز میں سکون نہیں ہے، فلاں کام میں سکون نہیں ہے، رزق میں سکون نہیں ہے، فلاں میں برکت نہیں ہے۔ کہاں ہم پھنس جا رہے ہیں؟ کیسے ہیں صحابہ؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میری بات نہیں، قرآن کے جملوں پہ غور کیجیے، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے، قرآن کو سمجھیے۔ کیسے صحابہ کرام ہیں، کیسے اللہ نے ان کو پستیوں سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ لے گیا، اور اللہ خود کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لوگوں غور کیجیے گا، توجہ فرمائیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں صحابہ کون نے؟ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے دل اتنے پاک ہوئے، کفر و نفاق و فسق و فجور ناکاریاں تو صحابہ کرام کے دل اتنے پاک ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تہاڈے دلاں پر ایمان آوے، تہانوں مزین کر دیتا ہے، تہاڈے چہرے مزین ہوتے، تہاڈے تے خوبصورتی آندی ہے، تہاڈے تے حسن آندا ہے، تہاڈے تے رحمت آندی ہے۔ لیکن نبی پاک نے صحابہ پروانے کون نے؟ نبی پاک نے صحابہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگوں صحابہ کا مقام کی اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب صحابہ دے دل اندر ایمان گئے، صحابہ دے دل مزین نہیں ہوئے بلکہ ایمان مزین ہو گئے، ایمان خوبصورت ہو گیا ہے، ایمان میں حسن مل گیا ہے، ایمان میں چاشنی مل گئی ہے، ایمان کے خلاف کیا ہے کہ کیسے پیارے دل نے جنا دل اندر میں آ گیا، کیسے پیارے دل نے، کیسے محبوب دل نے جنا دل اندر میں آ گیا، میں سما گیا۔ لوگ آؤ اللہ فرماتے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور لوگوں صحابہ کرام کیوں کیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کی حیثیت غور فرماؤ، صحابہ کرام دے مقام تے غور فرماؤ، جنہاں دے رکوع تے تذکرے قرآن اندر، جنہاں دے سجدے تے تذکرے قرآن اندر ہے۔ کون ہے صحابہ جنہاں اللہ سبحانہ کو کہتا ہے اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ تو اعلان کرتا ہے، اللہ خود اعلان کرتا ہے، اللہ خود کہتا ہے اے میرے محبوب یہ تیری جماعت بھی نہیں ہے، یہ تے میری جماعت بھی ہے۔ اے میرے محبوب یہ صرف آپ کی جماعت نہیں، یہ ہماری جماعت ہے۔
صحابہ کا جہاد، صحابہ کی اثار، صحابہ کی قربانی، صحابہ کی سخاوت، صحابہ کی نماز، صحابہ کا روزہ، صحابہ کا جہاد، صحابہ کا قتال، صحابہ کا خطبہ دینا، نماز پڑھانا، اللہ کی قسم ایک ایک ادا اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کی قرآن میں بیان کر دی، ایک ایک ادا قرآن میں بیان کی ہے، ایک ایک ادا پہ جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے، اور ایک ایک ادا پہ کئی خطبات ہو سکتے ہیں۔ ذرا آئیے میں اختصار کے ساتھ یہ بھی آپ کو دعوت فکر دوں کہ یہ ساری عظمت، یہ ساری شان کیوں ملی، کیوں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا کائنات میں آنے والے لوگوں جو دنیا تک قیامت تک آتے رہو گے، سن لو رب کا پیغام۔ رب کہتا ہے تمہاری نماز اس وقت تک نماز نہیں مانوں گا، تمہارا جہاد اس وقت تک جہاد نہیں مانوں گا، تمہاری زکات اس وقت تک زکات نہیں مانوں گا۔ لوگ کہتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ توحید مانتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ یہ کرتا ہے۔ ہماری بات کھلے لفظوں میں سنو، صاف لفظوں میں سنو، قرآن کا فیصلہ سنو۔ آسمان سے میرا رب کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں، اگر صحابہ جیسی تمہاری نماز نہیں، صحابہ جیسا تمہارا عقیدہ نہیں، صحابہ جیسا تمہارا نظریہ نہیں، صحابہ جیسی تمہاری سوچ نہیں، صحابہ جیسی تمہارا زکات کا، نماز کا طریقہ انداز نہیں، رب آسمان سے کہتا ہے اگر تم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے، میں رب کو تمہارے سجدوں کی نہیں لو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، آؤ ہماری دعوت فکر، ہمارا غور و فکر، ہمارا پیغام، ہماری مجلس میں بیٹھنے والوں نوٹ کرو ہمارا پیغام۔ ہم بریلوی کی دعوت نہیں دیتے، دیوبندی کی دعوت نہیں دیتے، وہابی کی دعوت نہیں دیتے۔ کم از کم اتنا تو پڑھو جو میں کر رہا ہوں صحابی میں سے کسی صحابی نے کیا؟ آج اختلاف بنا کے بیٹھ گئے ہو، کوئی کہتا ہے وہ تو پیو چاہتا ہے نہیں کرتا سی، انہیں نہیں ٹھیک ہونا۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ نبی پاک کے فرمانے صحابہ کہ پیو دادا کیا کرتے تھے؟ جب اللہ ہدایت دینے پہ آیا تو بلال جیسے کو ہدایت دے دی، اور بلال کہا کرتے تھے کہ اگر ہدایت نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہوتی، آپ اپنے رشتہ داروں کو ہدایت دے لیتے، ہم متاج رہ جاتے، ہم رہ جاتے۔ لیکن اللہ نے اختیار ہدایت کا اپنے پاس رکھا ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی کا دل پھیر دے، موڑ دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ اور ہدایت صرف یہ نہیں ہے کہ توحید مل جائے، سنت مل جائے، بس موجیں موجاں جو مرضی کرو، نہیں۔ ہدایت یہ ہے کہ نماز کی توفیق مل جائے، ہدایت یہ ہے بندہ حرام سے بچ جائے، ہدایت یہ ہے بندہ شراب نوشی سے بچ جائے، ہدایت یہ ہے بندہ نشے سے بچ جائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور صحابہ کے صحابہ کرنے والوں، جہاد کرنے والے صحابہ کرنے والوں، زکات دینے والے صحابہ کرنے والوں، کبھی صحابہ کی سیرت کو بھی تو پڑھو، صحابہ کی سیرت کو بھی تو کھنگالو۔ صحابہ کرتے کیا تھے؟ آج میرے بچے کو انڈیا کے کنجر کے نام آتے ہیں، نہیں نام آتے تو اشرف مبشرہ کے نام نہیں آتا، نہیں پتا ہمارے بچے تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا، نوجوان تو بڑی دور کی بات، ڈھیر عمر کے نہیں پتا تو ہمارے بوڑھوں کو نہیں پتا۔ اور جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں آسمان سر کا بھار، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا۔ پیارے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، آئیے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کی قسم ہے آپ ایک طرف سے بچیں، دوسری طرف سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک ہے تو سمجھانے کی حقیقت ہے۔ میں نے ایک طرز میں بھی کہا تھا کہ رب نے قرآن میں بڑے سخت لفظ استعمال کیے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ صحابی رسول میں سے صحابہ کی سیرت پڑھے، صحابہ اکرام فرماتے تھے جب ہم قرآن کی آیت سن لیتے، حدیث سن لیتے، مجال تھی کہ اس کے بعد ہم کوئی جرم و گناہ کرتے۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو، ہر گلی میں بدکاری فحاشی ہوتی ہو،
اس معاشرے کو جب میرے نبی نے سدھارا تو پوری تاریخ اسلام پڑھی ہے، صرف 3 یا 4 واقعات آپ کو زنا کے ملیں گے، صرف 3-4 واقعات۔ لیکن آج کا مسلمان ہو سکتا ہے ہماری کوئی گلی محفوظ نہ ہو، اللہ من رحم ربک، کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہوگا، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہوگا، کوئی اور زنا کر رہا ہوگا۔ یہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ ہے، ایک طرف سے نکلے دوسری طرف میں پھنس گئے، اور پھر جو بدکاری ہمارے معاشرے میں عام ہے اس وقت، جو نسول بن چکا ہے سیاسی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، مساجد میں بھی، مدار برادریوں میں بھی، گھروں میں بھی، حضرات وہ غیبت کا سور ہے جو آج یہ ناسور ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہماری نیکیوں کو کھائے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نماز میں لذت نہیں ملتی۔ ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری کا دل نہیں کرتا، حالانکہ نماز ایک ایسی چیز تھی، اگر آپ ایک نماز باجماعت پڑھ لیتے تو دوسری کو آپ کو تڑپ ہوتی، خواہش ہوتی کہ ہاں کہیں دوسری نہ رہ جائے۔ اور قرآن پاک نے توحید کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جڑا مزے لیندا اودے واسطے بھی ہلاکت ہے، تے جڑا مزے دیندا ہے اودے واسطے بھی ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایک ہے ٹو لگانے والا، چیک کرتا رہتا ہے کہ دیکھو کوئی خامی ملے تو میں دساں ٹھوکا لاواں، ٹو لگاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی بربادی ہے۔ اور جو بھری مجلس میں یہ مجلس لگی ہوئی ہے، کسی کا نام لے لیتا ہے کہ فلاں جو بندہ ہے نا اس نے ایسے کیا ہے، یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا فلاں اس نے ایسے کیا ہے، بھری مجلس میں کہتا ہے میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں جی، مجھے تو منہ پہ بات کرنی آتی ہے، میں علیحدگی میں نہیں بات کرتا، میں چھوپ چھپا کے نہیں بات کرتا، میں سب کے سامنے بات کرتا ہوں، سب کے سامنے کہتا ہوں کہ فلاں یہ بندہ جو ہے یہ ایسا ہے۔ حضرات یہ جو آپ سب کے سامنے کرتے ہیں نا، آپ نے اس کی عزت کو چھاڑ دیا ہے۔ آپ کو پتا تھا نا کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، آپ کو پتا تھا نا اس کے اندر یہ عیب ہے، ہاں اگر آپ نے منہ پہ بات کرنی تھی اس کو اٹھاتے علیحدہ لے جاتے اور اس کو کہتے کہ میرے بھائی تمہارے اندر یہ عیب ہے، اس کو درست کر۔ یہ تو بات ٹھیک تھی، تو نے لوگوں کے سامنے بات کی، آسمان سے رب کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے تمہارے لیے، بربادی ہے تمہارے لیے، تمہاری نمازیں برباد، تمہارا جہاد برباد، تمہاری زکات برباد۔ لیکن صحابہ کرام کی سیرت کیا ہے اور آج ہماری سیرت کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ کرتا کیوں ہے؟ کرتا کیوں ہے؟ بیماری بھی بیان کی تھی، الذی جمع مالا وعددا، صرف اس لیے کہ سارا مال میں بٹور لوں، سارا مال میرے قبضے میں آ جائے، حسد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایحسب ان مالہ اخلدہ، یہ مال کو جمع کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مال دے کے جان چھوٹ جائے گی، کوئی پوچھے گا جا۔ ایحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اس کو ہم ضرور پھر ضرور حطم میں پھینکیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کیا جانے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سکھلائی ہوئی آگ ہے۔ کون جائے گا؟ یہودی نہیں جائے گا، عیسائی نہیں جائے گا، پاپی جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والوں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں۔ یہ قرآن کی چھوٹی سی سورت ہے، ذرا اس کو علیحدگی میں جا کر پڑھو تو صحیح۔ اس کے لیے پتہ ہے کیا سزا آگے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی آگ ہے جو ان کے دلوں تک پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے کوئی شادی کرنی ہو، کوئی پروگرام کرنا ہو تو تمبو لگاتے ہیں، کپڑے کے ٹینٹ لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر ہم نے اس کو گھیرنا ہے نا وہ بھی آگ کے سچن ہوں گے، آگ کے ٹینٹ ہوں گے۔
اگر آپ یہ سارا کچھ برداشت کر لیں گے تو پھر اس نقشے پہ چلیں، اگر نہیں برداشت کر سکتے پھر صحابہ کی سیرت پڑھیں، پھر بڑے صحابہ کرام کی سیرت، یہ صحابہ کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، جو شان ہے، آج دیکھیں 1400 سال بعد ہم تبصرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کی قرآن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم۔ اور لوگوں نبی پاک سے صحابہ کی کامیابیاں پڑھتے ہو، صحابہ کے جنت دے تذکرے سنتے ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الحسنى، اللہ فرماتے ہیں او نبی پاک نے فرمانے ہو کہ جنت بنائی ہے تے تواڈے نہیں بنائی ہے، کہ تانوں جنت اندر بھیجنا نہیں ہے، پھر میں جنت بنانے دا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وعد اللہ الحسنى، تواڈے لیے جنت بنائی ہے۔ اللہ سارے انعام کرام دنیا کے صحابہ کو کیوں ملے نے؟ انہاں دی خوبی کی ہے، انہاں دا وصف کی ہے، انہاں کس وجہ پہ خوبی ملی ہے، انعام ملی ہے، عزت ملی ہے، اکرام ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین، اور لوگوں پہ نام سنو، دعوت سنو میری، عزت لینا چاہتے ہو، رحمت لینا چاہتے ہو، برکت لینا چاہتے ہو، خیر لینا چاہتے ہو، اور لوگوں اس عملی تفصیل بڑھوے سے صحابہ کرام کی زندگی پاک کی خوبی بیان کرنے لگا، وصف بیان کرنے لگا۔ صحابی دا مقام کیوں بڑھے ہیں، صحابی دا شان کیوں بڑھے ہیں، صحابی کو عزت تے رفعت تے شان تے مرتبہ دے مقام کیوں ملے ہیں؟ قرآن دا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ صحابہ دے سامنے قرآن پڑھیا جانا، صحابہ دے سامنے حدیث پڑھی جاتی، اور کہیا کہ مسلمانوں نبی پاک سے صحابہ پروانے کیویں دے گے؟ قرآن سنن تو بعد، حدیث سنن تو بعد صحابہ یہ نہیں کہتے سن برادری نہیں منتی، صحابہ یہ نہیں کہتے سن باپ نہیں منتا، صحابہ یہ نہیں کہتے سن رشتے دار نہیں منتے، صحابہ یہ نہیں کہتے سن برادری جنات نہیں دے گا، صحابہ یہ کہتے سن این یقولوا سمعنا واطعنا۔ محبوبہ برادری ناراض ہوتی ہے تے ہو جائے، خاندان ناراض ہوتا ہے تے ہو جائے، قبیلہ ناراض ہوتا ہے تے ناراض ہو جائے۔ این یقولوا سمعنا واطعنا، این یقولوا سمعنا واطعنا، این یقولوا سمعنا واطعنا۔ اے محبوبہ اسی قرآن و حدیث سنن تو بعد مننا گے بھی، سنا گے بھی، مننا گے بھی، کہ منے آؤ سید بخاری پڑھ میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ الزام لگے ماجی عائشہ صدیقہ نے حضرت مصطفیٰ بن اساسا رضی اللہ تعالی عنہ بھی الزام لانے والے دے اندر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق خرچہ دیتا کرتے ہیں حضرت مصطفیٰ بن اساسا، جدو پتہ لگا کہ مصطفیٰ بن اساسا نے میرے گھر دا کھانا ہے، میرے گھر دا نعمت کھا کے میری بیٹی تے الزام لا رہا ہے، میری بیٹی تے الزام تراشیاں کر رہا ہے، قسم چک لئی کہ آج تو بعد مصطفیٰ بن اساسا دا خرچہ نہیں دیا گا، مصطفیٰ بن اساسا دا خرچہ نہیں دیا گا، خرچہ بند کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے ماجی عائشہ کی برات کا اعلان فرمایا ہے، ناجی اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ قرآن یہ سنیے کہ سنیے اللہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
کی اللہ فرماتے ہیں جڑے عزت والے نے وسعت والے نے شان والے نے مرتبے والے نے مقام والے نے انہاں قسماں نہیں چاہنا چاہیے اسی مسکیناں نوں نہیں دیاں گے اسی یتیماں نوں نہیں دیاں گے اسی قریبی رشتہ داراں نوں نہیں دیاں گے اسی اللہ دے راستے اندر خرچ نہیں کران گے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا وہ نہیں چاہتے کہ انہاں درا گناہوں معاف کر دے کیا وہ نہیں چاہتے کس کے الزام لگا تھا صدیقہ کائنات پہ کس نے الزام لگایا تھا جہاں منافقین اس پراپوگنڈے کا شکار ہوئے منافقین نے الزام لگایا وہاں صحابہ کرام بھی اس پراپوگنڈے کا شکار ہوئے اور یہ مستہ بن اساسہ تو یام سے آتی نہیں ہے بدری سے آتی ہے یہ بھی آگئے الزام کس پہ لگا نبی پاک علیہ السلام کی بیوی پہ عائشہ صدیقہ پہ نبی پاک ہوتے رہے صدیق مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے نماز پڑھ کے پیچھے سے چلے جاتے کہ صحابہ کیا کہیں گے نبی پاک کے یار کیا کہیں گے کہ صدیق کیسا ہے لیکن قرآن سننے کے بعد آج ہماری انائیں ختم نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار ضرور ہے ہم کہتے ہیں ہمارا بھائی ضرور ہے ہم کہتے ہیں ہماری برادری ضرور ہے ہم کہتے ہیں ہمارا لین دین اس کے ساتھ ضرور ہے لیکن مولوی صاحب آج کے بعد ہماری قبریں علیحدہ ہیں ہم نہیں بولیں گے ان کے ساتھ معمولی باتوں پہ ہمارا جھگڑا کہیں کہیں صاف رہتا ہے یہاں دیکھیں صدیق کی سیرت اے سنی قرآن پاک کی فرمایا بلا صحیح بخاری ہے بلا کیوں نہیں اے صدیق چاہتا ہے صدیق درد صدیق نو معاف کر دے پھر صدیق نے کہ میں معافی طلب و اعلان کروایا ہے کہ میں اللہ نے کو معافی نہیں ہے صحیح بخاری اندر ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ بن اساسہ کا خرچہ جاری کر دیتا ہے اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہے یہ ہے صدیق انہوں کیا جاتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ فرماتے ہیں لوگوں نبی پاک کے دیوانے پہ آبادی سیرت پڑھو اور لوگوں سیدنا عمر نے پڑھی ہے سید البخاری اندر حدیث پاک آتی ہے حجر اسود کے سامنے میرا عمر کھڑا ہے حجر اسود کو مخاطب نے تے فرماتے نے انکا حجرن اے حجر اسود تیری شان کو جاننا تیرے مقام کو جاننا تیری عزت کو جاننا تیرے احترام کو جاننا کوئی شک نہیں اے حجر اسود کو جنت جو آئے ہیں کوئی شک نہیں اے حجر اسود تیری عظمت بڑی ہے تیری شان بڑی ہے میرے محبوب کی حدیث مستدرک کے آقا منظر جس کی مان دی حالت اندر حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوئے گا قیامت دن ہوئے گا اللہ حجر اسود کو اکھاں عطا فرما دے گا زبان عطا فرما دے گا کن عطا فرما دے گا کہ حجر اسود بول کے کہے گا اللہ جنہیں ایمان دی حالت اندر میرا بوسہ لیا سی انہوں معاف کر دے اتنی عظمت والا حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے میرا عمر فرماتے نے اے حجر اسود تیری شان بڑی ہے تیرا مقام بڑا ہے تیری عزت بڑی ہے تیری عظمت بڑی ہے انکا حجر اللہ کا صدر والا ونفہو اے حجر اسود تیری شان بڑی ہے لیکن میں جانتا ہوں کیوں میں بوسہ دے رہا اس وجہ تو نہیں کہ تو نفع نقصان کا مالک ہے اس وجہ تو نہیں کہ تو بڑی اونچی شان والا ہے لوگوں نے فروزیاں نے کی عصیت ہے کہ جنت جو پتھر آیا جاتے ہیں اے بیت اللہ دے اندر ایک پاسے دلیل کے نال لڑکے ہوئے ہیں اتنی عظمت والا پتھر ہے حضرت فرماتے نے اے حجر اسود تو نفع نقصان کا مالک نہیں اس وجہ تو تن گوشہ نہیں دے رہے اس وجہ تو تیرے نال پیار محبت اظہار نہیں کر رہے حجر اسود نے بھی زبان حال مل کے ہوئے گا اے عمر ہن تک حجر پوجتا رہے ہیں شجر پوجتا رہے ہیں پتھر پوجتا رہے ہیں کہ بیٹیاں گلا کر رہے ہیں حضرت عمر نے کو جواب دیتا ہوئے گا حجر اسود کو کیا ہوئے گا اے حجر اسود ہن تک میں پوجتا رہے ہوں لیکن ہن کی ہو گیا اے یقولو سمعنا واطعنا میں اپنے محبوب نو صرف بوسہ دینے ویکھے ہیں صرف بوسہ کس وجہ تو دے رہے ہیں میرے مکی مدنی سرکار نے بوسہ دیتا ہے
اے جو لوگو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اور لوگوں سنو، صحیح بخاری کی حدیث پاک میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تورے دماد نے جنہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جانا ہے تا سلحجہ ہے متلفہ دا مقام ہے رات وقت قیام فرما رات قیام کرن تو بعد صبح کی روشنی ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امیر المومنین چنگا ہوئے گا کہ ایسے وقت نکل جان تے سنت مطابق ہوئے گا۔ اجڑا ٹائم ہو گیا ہے مختلفہ لوگوں تا سلحجہ ہے مختلفہ دی رات ہے اب صبح روشنی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی زبان جو ہے جملے ادا کیتے نہیں ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ آئی کہ پہلے جملے حضرت عبداللہ بن مسعود ادا ہوئے نے کہ یا حضرت عثمان نے مختلفہ تو پہلے کوچ کی تھی ہے۔ نہیں سمجھ آئی کہ کون پہلے نکلا۔ نبی پاک کی سنت ہے نا مختلفہ میں کا ذوالحجہ کو رات گزاری جائے اور صبح روشنی کے وقت جلدی جلدی وہاں سے نکلا جائے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا سنت یہ ہے کہ صبح صبح روشنی میں نکلا جائے۔ امیر المومنین اس وقت میں نکل گئے تو سنت کے مطابق ہوگا، اگر نہ نکلے تو سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ عبدالرحمن بن یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابی رسول ہیں اور ابو سفیان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھا، صحابی رسول تھے۔ ان کے بیٹے ہیں عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے یہ جملے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پہلے نکلے کہ وہاں سے حضرت عثمان پہلے نکلے۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے صحابہ کرام نے یہ پیروی کی ہے۔ آج ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم تڑپتے رہتے ہیں ترستے رہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، لیکن کبھی ہم نے سنت کو ترجیح نہیں دی، حالانکہ سنت میں خیر ہی خیر ہے۔ آگے سنیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ بات جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر نہ کرے۔ کیسا اتباع سنت کا شوق جلوہ تھا میرے علی میں۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لگتے جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نبی پاک کی خدمت اندر آئیاں نے آگے رکھ کر دیا نے سنو لوگوں چودھریوں سنو وڈیریوں سنو مسلمانوں سنو نبی پاک کی لگتے جگر ہے وہ لگتے جگر ہے جن میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو فضال منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا دے فاطمہ میرے دل کا چین دے جس میری بیٹی فاطمہ نے ستایا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے وہ آج نبی پاک دے بولائیے کہ اپنے ہاتھ پہ کہندی ہے ابا جان ابے کو آتا تے چھالے پہ گئے ہیں اے موٹے وے کو کپڑے پھٹ گئے ہیں مشکیزہ بھر کے لے آنیاں چکی پیستی رہنیاں ماں کو آتا تے چھالے پہ گئے کوئی غلام دے دو کوئی غلام دے دو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی تو میرے کول آئی ہے میں تیرے غلاماں نالوں بہتر وظیفہ نہ دے دیاں فرمایا ابا جان دے دو فرمایا میری بیٹی جلو کام کاج کر لین تو بعد شاہ تو محمد اپنے بستر تے جامے ہے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بستر تے جان تو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے اللہ سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وظیفہ دس دیتا ہے اسی کے دن وظیفہ دس یہ ہے کہ بھائی ہے پڑھیا کر تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا 3 دن پڑھتا ہے چوتھے دن آ کے کہنا ہے مولوی جی کام نہیں ہویا
ساڈا حال یہ ایک دن وظیفہ کر لیندے ہاں، دوسرے دن چھڈ دیندے ہاں، تیسرے دن کر لیندے ہاں، چوتھے دن چھڈ دیندے ہاں۔ لیکن نبی پاک دی بیٹی دا عمل سنیے، نبی پاک دے دماد دا عمل سنیے۔ حضرت فاطمہ تزارے گھر کے اندر جا کے دستے ہیں، اے علی جی، نبی پاک نے میرے بابا نے تہاڈے سسر جی نے کوئی غلام تے نہیں دیتا، اے وظیفہ دیتے ہیں۔ علی جی اے پڑھیا کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال ہویا ہے، اے علی اے جڑا تسی وظیفہ پڑھتے ہو، جنگ صفین دے موقع تے وظیفہ رہ گئے ہوئے کہا کہ حضرت علی قسم چاہ کے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے اس رات میں یہ وظیفہ کر کے میں سنتا سا۔ اس تو سخت کوئی رات ہو سکتی ہے؟ جنگ دا موقع، کتاب دا موقع، اس موقع تے بھی سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں رات کو ستا تے اس نبی علیہ السلام نے دسے ہوئے نسخے تے عمل کر کے ستا۔ اے جے صحابہ کرام کی کامیابی دا نسخہ، اے جے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوان تلقا ملنا، اے جے وجہ اولئک حزب اللہ، اللہ دا کہنا، اے جے وجہ وعد اللہ الحسنى، اے صحابہ جنت تمہارے لیے بنائی ہے۔ یہ وجہ، وہ وجہ کہ صحابی کو دیکھنے کے بعد جو صحابی کو دیکھ لے رب اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرات یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابیت کا درجہ ہے۔ لہذا آئیے صحابہ کے مقام کو سمجھیے۔ جو صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے، طنز کرے، تنقید کرے، اس کو کہو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، فرماتے ہیں تم عمر بھر ایک دن نہیں، عمر بھر نیک اعمال کرتے رہو، اور صحابی ایک گھڑی کے لیے، ایک لحظے کے لیے اپنے نبی کا دیدار کرنے تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے صحابہ کا درجہ۔ آئیے اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ سچی سچی عقیدت، محبت، پیار نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔